ای توبه‌ام شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟ محترم اور باوقار دانائے مقصد حیات احباب گرامی، آج کے اس درس مثنوی میں جو چیز قدر توضیح وضاحت مگر اشارات کے ساتھ لبریز درس آپ کے سامنے حاضر ہے، اس سارے درس کا جو خلاصہ ہے چند لفظوں میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس واقعے کے دامن میں اہل دانش کو ایک ایسے منظر کی یاد دلا رہے ہیں کہ جہاں انسان نے پہنچ کر اپنی زندگی کے تمام اقوال احوال اور مقالات مرقوم منظم مدون نظر آئیں گے۔ اس وقت کوئی انسان انکار کرے، ہیلا بہانہ کرے تو وہاں کی ہیلا جوئی اور اشک شوئی مفید نہیں ہوگی، پیش ازاں کہ یہ خوفناک منظر سامنے آئے جناب رومی اپنے سامعین کو بیدار فرمانا چاہتے ہیں اور انہیں منزل کا علم دے کر ہوش و عمل اور جذبہ خلوص اور حقیقت پر ایمان کامل رکھنے کے بعد نجات کی ہر تدبیر کو عمل میں لانے کا ایک زبردست حوصلہ دے رہے ہیں۔ ایک بادشاہ جو اپنے دبدبہ اور رو و جلال کے اعتبار سے مشہور عالم تھا، اس نے انتہائی نفیس قسم کا باغ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اس کے تمام نوکر، باغباں، خدام، پہرے دار، نوکر جتنے بھی تھے، ان کی ذمہ داری تھی اس باغ کی حفاظت کرنا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ باغ کا میوہ خود کھائیں، بلکہ ان کے لیے خوبصورت باغات اور بھی تھے، لیکن اس مخصوص کردہ باغ سے کسی کو اجازت حاصل نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند کا میوہ لے لیں، جبکہ دوسری جگہ ان کے لیے اسی طرح کا ایک باغ موجود تھا۔ ان غلاموں میں ایک ایسا غلام بھی ان پہرے داروں، ان نقیبوں چوبداروں میں ایسا بھی ایک شخص تھا جو اپنی دانائی، جو اپنے تدبر، تفکر اور پیش بینی کے اعتبار سے معروف تھا، خدام ہم سفر ہم اثر۔ ان کے دلوں میں رقابت پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، تو بادشاہ کو اس سے اور اس کو بادشاہ سے متنفر کرنے کا ایک مضبوط بہانہ تلاش کیا۔
तमाम मुत्तफिक होकर उस जमात ने बादशाह से जाकर कहा कि लुकमान ने कीमती कीमती पके हुए मेवे उतार कर खुद खाए हैं और मसलसल खा रहा है। हमने बहुत पर्दादारी से काम लिया, लेकिन उस तरफ हयादारी नहीं, इधर पर्दादारी रही है। और आज हम तंग होकर अपनी रुसवाई से बचने के लिए हकीकत हाल आपको बताना चाहते हैं कि आपके मखसूस मुख्तस करदा बाग में से अच्छे ताज़ा पके हुए फल लुकमान खाता और आज भी खा के आया है। शाह वक्त ने उस दौर के उस मुमलकत के बादशाह ने ये सुनते ही बिला तहकीक मगलूबुल गज़ब हो गया। उस पर गुस्सा गज़ब गालिब हुआ। उस मगलूबुल गज़ब बादशाह ने फौरन अपने दरबार में लुकमान को तलब किया। लुकमान हाजिर बारगाह हुए, अदब बजा लाए, लेकिन शाह के तेवर जुल्म से गज़ब से पहले ही आरास्ता थे। उसने देखते ही कहा कि बड़े नायल आदमी हो, तुम मैं फारिग करूंगा, लेकिन सजा देकर तुम कैद खाने में जाओगे। तुमने शाही आदाब की मुखालिफत की है। वो लुकमा बोले कि मैं कहूं कि नहीं और मेरा मुखालिफ कहे हाँ, तो इसका फैसला आप जब भी चाहें कर सकें, लेकिन हर फैसले के लिए खूबसूरत दलील की जरूरत है। दलील से कबल ये बाद में नदामत होती है। और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि जिस बादशाह के साथ बावकार गुजारी हो वो हमारी किसी बात पर रंजीदा हो और बाद में अपने रंज को नामनासब समझाओ और उसे ये बात नागवार गुजरे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं उससे बचाने के लिए एक तदबीर पेश करता हूं। वो ये कि सबको एक ऐसी दवा खिलाई जाए जो मसल हो, सेहाल आमेज हो, और आप घोड़े पर बैठें, सैर के लिए निकलें, बाग से दूर हमने वो दुआ खाई होगी, जो कुछ अंदर है वो कह करके निकल आएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेवा किसने खाया और किसने नहीं खाया। ये बात सुनते ही सारे खुद्दाम लर्जा तरसा हैरान पशेमा कि अब तो हकीकत खुल जाएगी, अब तो दलाइल काम नहीं आएंगे, हीलाबाजी ये तो किसी काम नहीं आएगी। तो शाह के उस गुस्से में लुकमा बड़े प्यार से बोले और खूबसूरत बात की। गुफ्त लुकमा सैयदा पेशे खुदा बंदाए खाइन नबाशद मुर्तजा इम्तिहारा कार फरमा क्या शरबते रानश बदे बहरे नुमा इम्तिहान कुन जुमला मारा ए करीम सेरियां दर्द तो अज आबे हमीम बाद अज़ा मारा बसहरा
اے کلاں تو سوارا ماں پیادہ بردوان آنگاہ بنگر تو بد کردار رام سنا ہائے کاشف اسرار رام اے میرے کریم بادشاہ، اے ہمیں لطف و انعام و اکرام، عزت و احترام سے نوازنے والے ہمارے آقا و بادشاہ، ہم پر بے وفائی کا دبا لگا ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن آزمائی شرط ہے، یہاں سچے اور جھوٹے ملے ہوئے ہیں، یہاں ہیلا جو اور مستغنی تیری آرزو میں رہنے والے، دنیا سے مستغنی اور پابند آرزو، اور جھوٹے اور ہیلا جو، یہ سارے اکٹھے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کون اچھا کون برا، حالات عجیب ہیں، ان میں جدائی کے لیے میں تدبیر پیش کرتا ہوں کہ گرم پانی پلاؤ اور یہ دوا کھلاؤ، اور پھر آپ سیر کے لیے نکلیں، دشت و باغ کی سیر کریں، اور ہمیں گھوڑا تیز چلائیں، ہم ساتھ دوڑتے چلیں گے، وہ دوا جب اثر کرے گی تو قے ہوگی ہر ایک کو، تو جو کچھ کسی نے کھایا ہے وہ سامنے آ جائے گا، اب کسی کو مجال انکار نہیں رہے گی، نہ گنجائش ہوگی فرار کی، نہ مہلت ملے گی انکار کی۔ انکار و فرار سے ہم آزاد ہو جائیں گے اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے کیا امتحان کن جملہ مارا اے کریم، سیریاں دردے تو از آب حبیب، پیٹ بھر کے میدہ بھر کے ہمیں پانی پلایا جائے، دعا کھلائی جائے، بعد ازاں مارا بصحرا اے کلاں، اے بادشاہ پھر صحرا میں آپ چلیں، تو سوارا ماں پیادہ بردواں، آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل ہوں گے، آپ گھوڑا تیز چلے گا، ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے چلیں گے، ایک تو آپ کا جاؤ جلال نظر آ جائے گا، ایک اہل سرور اور دوسرے حزن و ملال والے، یہ سب ظاہر ہو جائیں گے، کون سچے ہیں کون جھوٹے، ہم تیری بارگاہ میں سب یوں بے نقاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گشت ساکی خواجہ از آب حمیم، مر غلام راو خوردن آزبیم۔ کوئی تو خوشی کے ساتھ پینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جو مجرم تھے وہ تیار نہ ہوئے، لیکن پتہ تھا کہ پانی نہ پیا عیب ظاہر ہوگا، دوا نہ کھائی قصور پکڑا جائے گا، دگنی سزا ملے گی، بہتر ہے اب بادشاہ کے غم اور اس کے خوف اور اس کے جلال کی وجہ سے یہ پینا ہی پڑے گا، دوا کھانی ہی پڑے گی، وہ دوا مسہل دوا گرم پانی، یہ کہہ کا موجب بنتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کو حکم دیا، ساقی کو حکم دیا، گرم گرم پانی لاؤ، وہ دوا لاؤ، سب کو دوا پلائی، چلنا شروع ہوئے، دوڑنا شروع ہوئے، حالت بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ غنی۔ اب وہ کہتے ہیں جناب رومی کہ جب وہ دوڑے اور حالات اندر کا جب منقلب ہوئے تو سب بادشاہ سے پیچھے ہو گئے، کوئی دائیں رہ گیا، کوئی بائیں رہ گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، تو اب کیا کرنا؟ قید رفتہ دند ایشاں از عناں، آب می آورد زیشاں میں وہاں، پیٹ میں مروڑ، معدے میں کلفت، تکلیف، اذیت ہوئی تو سخت سنگینی کے عالم میں کیا شروع ہو گئی، اور جو کچھ میوہ ان کے معدے کے اندر جمع تھا وہ رفتہ رفتہ باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جس آدمی کے منہ سے جو کچھ نمودار ہو رہا ہے بصورت کہ وہ دیکھتے جاؤ کیا کیا ہے، اور لقمان پر خاص نظر رکھو۔
چونکہ لقمارا درآمد کیسے ناف می برآمد از درونش آب صاف۔ لقمان کو بھی کہہ آئی، جنہوں نے میدہ بھر رکھا تھا نا وہ تو میدے سے سب نکل گیا، تو جس کا میدہ خالی تھا تو ناف تک پانی اندر، جو میدے سے نیچے ناف میں جو پانی تھا وہاں سے جو اب پانی نکلنا شروع ہوا تو وہاں سے میوہ نکلا اور لقمان کے منہ سے پانی صاف پانی نکلنا شروع ہوا۔ حکمت لقمان چتاند ای نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود۔ جناب رومی فرماتے ہیں لوگوں یہیں سے سمجھ لو، اگر لقمان کی حکمت سے حقیقتوں پر سے پردہ اٹھ گیا ہے تو جو رب الوجود ہے، جو مالک الملک ہے، جو جس کے سامنے قیامت کے سامنے کائنات موجود ہوگی، جب لقمان کی حکمت نے سب عیب کھول دیے، سب حقیقتیں کھول دی، تو جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو اس کی حکمت جب آپ کے تمام چھپے ہوئے احوال کو سامنے لائے گا تو کیا عالم ہوگا آپ کا۔ میں دو چار اشعار پڑھنے کے بعد میں اس پر تھوڑی سی تفصیل کروں گا، لیکن آپ مضمون کے تسلسل کو یوں ہی سماعت فرماتے جائیے۔ اب قرآن عظیم کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں حضرت جناب رومی، یوم تبلی السرائر کلھا بان منکم کامن لا یشتہی۔ ایمان والو، دنیا میں جب آپ اپنا عیب ظاہر نہیں ہونے دیتے تو قیامت میں بھی آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمارے عیب ظاہر نہ ہوں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے بید سارے کھول کے سامنے لے آئے گا۔ کھلے ہوئے بید سارے سامنے آ جائیں گے، اسرار سامنے آ جائیں گے، کوئی بات چھپی ہوئی رہے گی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو عیب کر کے چھپاتے ہیں، ایک وہ کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، دوسری جماعت وہ جو برائی کرتی ہے۔ برائی کرنے والے ہمیشہ الزام دیتے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہمیشہ نیکی کی خوشبو پھیلاتے ہیں۔ اور یہ انسانی تقاضا ہے کہ اپنے قصور، اپنے شرور، اپنے فتنہ اور اپنے ہیلا و دجل و مکاری اور عیاری کو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ محفل میں شرمندگی نہ ہو اور دوسرا مجرم گردان آ جائے۔ تو قیامت والے دن کوئی کسی پر الزام نہیں لگا سکے گا، چونکہ ہر ایک کے احوال زندگی کھل کے سامنے آ جائیں گے، کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت والے دن ان کی زبان پر، منہ پر مور لگے گی، ہاتھ بولیں گے، دل بولیں گے، قدم بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھیں بولیں گی اور ان سے سوال ہوگا، زبان سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا، ہاتھوں سے سوال ہوگا، قدموں سے سوال ہوگا۔ جو کچھ ہاتھوں نے کیا یہ بولیں گے، جو قدموں نے کیا وہ بولیں گے، جو زبان نے کہا یہ بولے گی، جو آنکھ نے دیکھا بتائے گی، جو کان نے سنا سنائیں گے، جو وجود کے اندر جو حرکات اعمال کے اثرات اندر ہوں گے وہ عملی شکل میں باہر آ جائیں گے۔ اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ ہوگے تو برائی ہوگی، نیکوں کے ساتھ رہو گے تو خوشحالی ہوگی۔ دنیا کی خوشی دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو نا، امیر آدمی کے ساتھ دوستی لگ جائے تو مشکل کے وقت کام آ جاتا ہے کہ میرا دوست ہے، اس کے گھر نان نفقہ نہیں ہے، آج چولہا روشن نہیں ہوا، آج چولہا گرم نہیں ہوا، تو وہ آدمی خیال رکھتا ہے کہ میرے دوست کی رسوائی نہ ہو، تو وہ دنیا میں کام آتا ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں آج ہی اچھوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، کل قیامت میں تمہاری رسوائی کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا دوست تھا یہ رسوا کیوں ہو، تو وہ اپنی نیکیاں دے گا۔
इसलिए आज फरमा के रसवाई देखते हो दुनिया की, तो ये चंद जूते लगेंगे, 2 लाठियां बरसेंगी, माफी हो जाएगी, शर्मिंदगी 10 दिन होगी, उसके बाद फिर उसी तरह शहर बाजार कूचा दरिया में फिरते रहोगे। लेकिन क़यामत में रसवाई होगी तो तबील होगी, खुशी होगी तो तबील होगी, वहां का गम भी कसीर होगा और वहां की खुशी भी लामहदूद होगी। थोड़ी सी खुशी के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो जनाब रूमी फरमाते हैं थोड़े से आराम के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत में आप आगे चले जाते हैं कि आपको नेकी बुराई का इम्तियाज नहीं देता, आप सच और झूठ में फर्क नहीं करते कि किसी न किसी तरह मुझे कुछ हासिल हो जाए। तो फरमाते हैं जहां हर शय ज़ाहिर हो जाएगी और उस दिन की खुशी के लिए बुराई से आमेज़श नेकी काबिल कबूल ना होगी, वही नेकी पसंद होगी जिस नेकी की बुनियाद इत्तिबाए रसूल होगी। और इत्तिबाए रसूल ना काबिल कबूल है जब तक अदब ना हो, और अदब ना काबिल कबूल है जब तक इश्क रसूल ना हो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मालूम हुआ कि इश्क अदब सिखाता है, अदब नेकी सिखाता है, और नेकी दरे महबूब पर कबूलियत का हार पहनाती है। इसलिए ये दो जमातें, इन 2 जमातों को सामने रखने के बाद जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह गनी, बहुत खूबसूरत शेर ज़हन में रखें इसको। लिल खबीसातिल खबीसून हिकमतस्त ज़िश्तरा हम ज़िश्त जुफ्त ज़िश्तरा हम ज़िश्त जुफ्त बाबतस्त। अल्लाह गनी। लिल खबीसातिल खबीसून मशहूर आयत है और उन्वान भी मशहूर है। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, तैयब मर्दों के लिए तैयब औरतें। जिंदगी जो गुजारनी है तो तन्हा तो नहीं गुजारता। तो उसूल ये है कि अपनी जिंदगी को हुस्न और जमाल से आरास्ता और रोब मनालो कमाल के साथ वाबस्ता और खुशी और सरूर के साथ पैवस्ता रखने के लिए साथी अच्छा चाहिए। तो ए दुनिया में बाइज्जत जीने की आरजू रखने वाले, अगर तू नेक है तो तू नेक औरत तलाश कर, और ए नेक औरत अगर तू बाइज्जत रहना चाहती है तो नेक मर्द तलाश कर। फरमाया अब सुनो कमाल बात यह कि अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, और इसी अगली मंजिल तालिब दुनिया मुअन्नसुन व तालिबुल मौला मुज़क्कर। तालिब दुनिया मुअन्नसुन व तालिबुल मौला मुज़क्करुन। आप देखते हैं कि औरत जब बन समर के आती है तो तमाम दुनिया के लवाजमात, सोना है, चांदी है, उम्दा रेशम है, ज़ेबो ज़ीनत के तमाम असबाब हैं, ये सारा दुनिया का माल है, दुनिया का माल है। तो गोया मर्द की निस्बत औरत में दुनिया के जीनत और जमाल को कायम रखने के लिए असबाब दुनिया जमा करने की ख्वाहिश ज्यादा होती है, और जो ताबे हो जाए वो भी उसी के साथ मिलकर दुनिया ही की तलाश करता है ताकि मेरा साथी खुश हो, ताकि मेरा साथी खुश हो। फरमाया दोनों, वो औरत भी वो मर्द भी, वो तालिब दुनिया हुए और तालिब दुनिया होकर खुदा से दूर हो गए। और ऐसी औरत जो तय्यबात में से है और ऐसा मर्द जो तय्यबून में से है, जब ये दोनों मिलते हैं तो गुजारे के लिए दुनिया साथ रखते हैं और सहारे के लिए दीन साथ रखते हैं। गुजारे के लिए दुनिया और सहारे के लिए, तो मुश्किल में गुजारा काम नहीं आता, मुश्किल में सहारा काम आता है। तो मालूम है सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया में गुजारे वाले लोग, कुछ ना रहा तो मांग के गुजारा हो जाएगा। अरे एक ऐसी जगह जाओगे जहां सिर्फ सहारा काम आएगा, वहां मांगने से काम नहीं चलता। कब्र में जाओगे तो क्या मांगोगे, वहां तो सहारा चाहिए।
محشر میں جاؤ گے تو کیا سوال کرو گے, کیا مانگو گے؟ وہاں تو سہارا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سہارا جو کسی وقت بھی اپنے ساتھی کی کمزوری دیکھ کر وہ منہ نہ پھیرے, وہ ایک ہی سہارا ہے, یا کملی والا ہے یا پیر کامل ہے, یا پیر کامل ہے یا سرکار دو عالم کملی والا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا کا گزارا کرنے والوں کرو گزارا, مگر سہارا تلاش کرو, سہارا پیر کامل ہے. کیونکہ پیر کامل کا کمال یہ ہے کہ وہ مزین کر کے روح و دل اور دماغ کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں, اور نبی پاک کی بارگاہ میں جو پہنچا وہ نبی پاک کی اداؤں کا لباس پہنتا ہے, اور جو نبی پاک کی اداؤں کو لباس بنا لے تو رب العالمین فرماتا ہے میرے ہر نبی کی ادا میں حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, تقوی بھی ہے, کمال بھی ہے, اور لازوال بھی ہے. تو جس نے وہ لباس اس لباس کو نبی پاک کی اداؤں کو, اسی کو اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر, میرے محبوب کی ہر ادا تقوی ہے. اور جس انسان نے نبی پاک کی اداؤں میں ڈوب کر تقوی کا لباس پہن لیا تو رب فرماتا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر, اب بہترین لباس تم پہن کے آئے ہو, ہر لباس اتر جائے گا, میرے محبوب کی اداؤں کا لباس جو تقوی کا لباس ہے یہ نہ قبر میں اترے نہ حشر میں اترے. اس لیے فرمایا للخبیثات الخبیثون حکمت است زشت را ہم زشت جفت بابت است. حضرات آگے ایک نتیجے کے طور پر ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں, اور میں آپ کو اب نتیجے پر لے جانا چاہتا ہوں. مشورہ دیتے جناب رومی, وہ فرماتے میری بات سمجھے ہو اے عقل والو, اے ہوش و خرد والو, اے ضمیر و صاف خمیر والو, اے نفس کو مسخر کر کے محبوب کی رضائیں حاصل کرنے کی آرزو رکھنے والو, میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, اس پر عامل رہنا, اس پر کامل رہنا, اس پر پابند رہنا, اس پر دل بند رہنا, اس میں ہوش مند رہنا, بیدار رہنا, اس میں خطا نہ کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ خبیث کون ہے, طیب کون ہے, خبیثات کون ہے, طیبات کون ہے, دنیا کیا ہے, حشر کیا ہے, یہاں کا معاملہ اور وہاں کا معاملہ کیا ہے, میں نے کھول کے آپ کو سمجھا دیا. اب میں آخر طور پر مشورہ دیتا ہوں, پس تو ہر جفتے کے میں خواہی بگیر محو او باش و صفات تے او پذیر. مانتا تو کسی کی نہیں ہے, میری کیا مانے گا, لیکن میں چونکہ میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک کا کوئی امتی قیامت والے دن رسوا ہو اور وہ منہ پر سیاہی ملی جائے اور وہ رسوائی سے اٹھے اور میرے آقا اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب کا دل دکھے. میں نبی پاک کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ جب وہ کسی امتی کی بدحالی دیکھتے ہیں, بد مکالی دیکھتے ہیں, بد اعمالی دیکھتے ہیں, پریشان حالی دیکھتے ہیں اور بد کرداری کا نمونہ دیکھتے ہیں تو نبی پاک کا دل کو تکلیف پہنچتی ہے, حضور پریشان ہوتے ہیں. تو میں نبی پاک کی پریشانی سامنے رکھ کر تمہیں مشورہ دیتا ہوں, پس تو ہر جفتے کے میں خواہی بگیر, اب تیری مرضی جدھر جا لیکن میرے محبوب کا دل نہ دکھانا, جدھر مرضی جا لیکن میرے محبوب کا دل نہ دکھانا. محو او باش و صفات او پذیر, جس بھی دوست کے ساتھ تو دوستی لگا تیرے پر اسی کا اثر ہوگا, صفت اسی کی ظاہر ہوگی, اخلاق اسی کے مرتب ہوں گے, کردار اسی کے نظر آئیں گے, گفتار اسی کی نظر آئے گی, سیرت اسی کی نظر آئے گی, صورت تیری ہوگی اور اس کے اخلاق و اعمال کے جو اثرات ہیں وہ تیری صورت پر وارد ہوتے رہیں گے. اب میں کہتا ہوں تمہیں, مانتا تو ویسے بھی نہیں, اے بدحال آدمی جس کے دل و دماغ غافل ہو گئے اور شیطان اس پر مسلط ہو گیا, تم ہماری بات تو نہیں مانتا. خدا نے 700 بار فرمایا کہ میرے آگے سجدہ کر, تو نہیں کرتا تو میری بات کیا سنے گا. نبی پاک نے بار بار فرمایا کہ تمہارے اعمال سے شرمندگی ہوگی. تم باز نہیں آئے نا, لیکن میں ناصح ہوں. حکیم کا کام ہے بیمار خفا ہو یا خوش ہو
وہ دعا کڑوی دی یا میٹھی دی وہ دیتا ہی ہے۔ مریض اگرچہ کڑوی دعا سے خوش نہیں ہوتا لیکن حکیم جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو مانو نہ مانو میں تمہیں کڑوی دعا کھلانے لگا ہوں، یہ ہے کہ بروں سے دور رہ کر اچھوں کے ساتھ رہو تاکہ کل کملی والے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آقا تمہیں تم سجدہ کر کر کے میری غلامی میں رہ کے میرا کہلا کے آئے ہو۔ اب میں خود اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے ہو۔ اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے پس تو ہر جفتے کے میں خواہی بگیر محو او باش و صفات او پذیر۔ جس گروہ اور جماعت کے ساتھ تو رہنا چاہتا ہے بس اسی کا دامن پکڑ، فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ اس لیے کہ اسی کے اثر مرتب ہوں گے اور میری سنتا ہے تو پھر پاک بازوں کا دامن پکڑ لے۔ میری سنتا ہے تو منزل کے آشناؤں کے ساتھ دوستی لگا لے، اور میری سنتا ہے تو وہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو رب العالمین کے حضور سجدہ ریزی کے نشے صبح شام اپنی روح میں اتارتے ہیں، تو ان کے قریب رہ جا۔ جب کبھی ان کی نظر پڑی اور تیری نظر ان پر رہی اور ان کی کبھی تجھ پر پڑ گئی تو تم دونوں کا ساتھ پکا ہو جائے گا، قبر میں بھی آرام پہنچے گا، حشر میں بھی دونوں اکٹھے رہو گے۔ اس لیے محو او باش، جس کی دوستی میں رہو گے، کاملوں کی دوستی میں رہو، محو او باش، اسی کی حالت حیثیت میں میں ہو جاؤ۔ وہ کیسے؟ نظر آنکھ تمہاری ہوگی، نظر ان کی لے لو، زبان تمہاری ہوگی، بولی ان کی لے لو، قدم تمہارے ہوں گے، رفتار ان کی لے لو، کان تمہارے ہوں گے، شنوائی ان کی لے لو، دل تمہارا ہوگا، وجدان ان کا لے لو، روح تمہاری ہوگی، جولانی عشق ان کی ہوگی۔ اس لیے محو او باش، انہی کے اندر محو ہو جاؤ۔ وصفات او پذیر، جب تم اندر باہر سے ان کے ہو گئے نا، پھر ان کی صفات کا عکس تم پر پڑنا شروع ہو جائے گا، پھر ان کی صفات کا عکس تم پر پڑے گا۔ معزز حاضرین، ایک شعر اور اسی طرح وہ بطور مشورہ ارشاد فرما رہے ہیں، پس تو ہر راہ کے میں خواہی برو محو ہم شکل و صفات دوست او۔ راستے ہم نے دو بتا دیے، راستے ہم نے دو بتا دیے، ایک راستہ جہنم کو جا رہا ہے، ایک جنت کو جا رہا ہے، ایک راستہ تیری خواہش کی طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ تیرے محبوب کے پیار کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ تیرے تن کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا راستہ تیرے محبوب کے قدموں کے جہاں نشان لگے ہیں ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ دنیا کی طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ دنیا سے ہو کر قیامت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ یہاں عالم فنا کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا راستہ عالم بقا کی طرف جا رہا ہے۔ عالم فنا میں رہو گے تو یہیں گھومتے رہو گے اور رسوائی کے سوا کچھ نہ پاؤ گے، اور عالم بقا کی طرف گئے تو پہلی منزل مدنی آقا دو عالم کے قدم ہیں، اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ۔ تو وہ اس لیے وہ فرماتے کہ اے میرے سامعینوں، میری بات سننے کی صلاحیت رکھنے والوں، میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، پس تو ہر راہ ہے کہ میں خواہی برو، راستے ہم نے دو بتا دیے ہیں، جدھر اب تیری مرضی ہے ادھر جاؤ، لیکن جب محبوب خدا کی طرف جاؤ تو محو ہم شکل و صفات دوست صورت اپنے محبوب کی بناؤ، صفات اپنے محبوب کی بناؤ، چلتے ہو تو انہی کی طرح، بیٹھو تو انہی کی، تاکہ کوئی دیکھے تو دور سے پتہ کر لے کہ یہ اپنے محبوب کا شہد آئی ہے، اپنے محبوب کا شہد آئی ہے، یہ اپنے محبوب کی منزل کی طرف کر رہی ہے۔
تمہیں راستے میں کوئی نہ روکے۔ اور جو لوگ منزل کے واقف ہوتے ہیں نا، اگر راستے میں کوئی گڑبڑ ہو بھی جائے تو وہ تلاش کر کے پھر راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ تو جب انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وسوسے ڈالنے والوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے من الجنت، دوسرا ہے والناس۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہاں تو اللہ کی طرف اللہ کی شان جلالت بیان ہو رہی ہے کہ کس قدرت و صفات کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ مالک بھی وہی، الہ بھی وہی، خدا بھی وہی، مالک بھی وہی۔ من شر الوسواس الخناس، کس سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس۔ وہ کرتا کیا ہے؟ الذی، اب اس کی تعریف شروع ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ واردات کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہو اور ٹی وی لگا ہوا ہو، تو یہاں سے صرف آپ بٹن دباتے ہیں، چینل بدل جاتا ہے۔ اس پر کچھ اور تیسرا بٹن دباتے ہیں، چینل بدلتا ہے، بدلتے بٹن دباتے جاؤ، چینل بدلتا ہے۔ حالات اور مقالات اور خیالات اور منظر اور بولنے والے اور، کہیں مرد ہیں، کہیں عورتیں، کہیں چھوٹے ہیں، کہیں بڑے ہیں، کہیں حیوان ہیں، کہیں نیکی ہے، کہیں تباہی ہے، کہیں قرآن ہے، کہیں وسوسہ شیطان ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ادھر بٹن دباتے چلے جاؤ گے، ادھر سکرین پر نقشہ بدلتا جائے گا۔ تو ریموٹ کنٹرول ایک شیطان کے پاس بھی ہے۔ اب جب نماز پڑھیں یا نیکی کا خیال کریں تو وہ فوراً بٹن دباتا ہے، منظر اور ہوتا ہے، کبھی خیال ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اگر ریموٹ کنٹرول چھین لو تو بڑی بات ہے، اور اگر نہیں چھینا جاتا تو پھر ایسا کرو کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں آگ جل رہی ہو وہاں کوئی قریب نہیں آتی، دل میں عشق رسول کی آگ جلا لو، اس کا وہ جو اثر ہے ریموٹ کنٹرول وہ ختم ہو جائے گا، اس کا ریموٹ کنٹرول اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر جہاں تم نیت کر کے رخ کر کے کھڑے ہوئے ہو پھر سیدھا ادھر جاؤ گے، دائیں بائیں سے آوازیں آئیں گی، تو عاشق کب دائیں بائیں کی آواز سنتا ہے؟ وہ تو محبوب کی آواز کا قیدی ہوتا ہے، ادھر ہی دوڑتا جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں بس تو ہر راہ کہ میں خواہی برو، تو جسم کا طالب ہے یا روحانی کیفیات کا طالب ہے؟ تو نفس کی خواہشاتوں کا قیدی ہے یا روحانی مسرتوں اور اجالوں میں زندگی بسر کرنے کا آرزو مند ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اب جو تیری مرضی، ہم نے کھول کے راستہ بتا دیا ہے۔ ایک راستہ جہنم کی طرف ہے، دوسرا جنت کی طرف ہے، اور جہنم جنت کی کیا آپ بحث چھیڑ رکھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک راستہ در محبوب کی طرف ہے اور ایک راستہ شیطان کی طرف ہے۔ تو راہ محبوب نہ چھوڑنا، در محبوب نہ چھوڑنا، ہم شکل و صفات دوست انہی اداؤں کو لے کے چلو۔ اور یہی پیار ہے آگے اب وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ نور خواہی مستعد نور شو، دور خواہی خیش بینو دور شو۔ اللہ غنی لا الہ الا اللہ۔ نور معرفت چاہتے ہو تو مستعد نور ہو جاؤ، نور خواہی مستعد نور شو۔ نور چاہتے ہو، نورانیت چاہتے ہو، روحانیت چاہتے ہو، مستی چاہتے ہو، نیستی سے گزر کر ہستی میں آنا چاہتے ہو، فنا سے گزر کر بقا میں آنا چاہتے ہو، ظلمتوں کے اندر نورانی اجالے پیدا کرنا چاہتے ہو، اس ظلمت کدے میں، اس معصیت خانے میں، اس دنیا کے فانی لذتوں کے میخانے میں عشق حق کا چراغ جلانا چاہتے ہو تو مستعد نور شو، پھر نور حاصل کرنے کے لیے پوری استعداد پیدا کرو۔ اور اگر آپ پہلے ہی استعداد پیدا کرنے کے قابل ہوتے تو یہ ظلمت کے دن کیوں آتے؟ لہذا میں کہتا ہوں مستعد نور کا معنی یہ ہے کہ کامل پیر کی تلاش کرو،
کامل پیر کی تلاش کر لو. دیکھو یہ ہے چراغ, دیا ہے, دیپ ہے, تیل ہے, بتی ہے, دیا سرائی ہے. یہ 1000 سال پڑے رہے, دیا روشن نہیں ہوتا. اب کوئی دوسرا آئے گا جو دیا سلائی کے ڈبی میں سے تیلی نکالے گا, رگڑ دے گا اس کو, رگڑ سے آگ پیدا ہوگی. وہ دیے کے اندر جو بتی رکھی ہوئی ہے اس کو آگ لگائے گا, تیل آگ قبول کرے گا. اب جلتا تیل ہے لیکن بظاہراً بتی ہے, لیکن جلتا تیل ہے. بظاہراً بتی ہے, جلتا تیل ہے. بظاہراً آپ کا وجود نظر آتا ہے, بظاہراً آپ کا دل نظر آتا ہے, لیکن ان میں عشق رسول کے جلوے آ کر آپ کی روح کو روشنی دیتے ہیں, آپ کے روح کو روشنی دیتے. وہی روح پھر چہرے کو تاب نہ کرتی ہے, دل کو مسخر کرتی ہے, چہرے کو تاب نہ کرتی ہے, اور انسان کو شیطان سے بے باک کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں حضور و خلوص کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں نور خواہی مستعد نور شو. نور چاہتے ہو نا تو نور حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرو, اور اگر خود نہیں کر سکتے تو ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. اگر لوہا خود بخود کچھ نہیں بنتا تو آپ خود بخود کیا بنیں گے؟ اگر لکڑی خود بخود کوئی صورت نہیں اختیار کرتی تو آپ خود بخود کیا ہوں گے؟ اگر مٹی خود بخود برتن نہیں بنتی تو آپ کا بنا ہوا برتن خود بخود کیسا بھر جائے گا؟ کسی دوسرے کے پاس جاؤ جس کا نام ہے پیر کامل, وہ کبھی نظر سے کرے گا, کبھی دعا سے, کبھی آہ سے, کبھی زبان سے, کبھی اس کا کلام بولے گا, کبھی کلام ہوگا, اور کبھی اللہ کا نام اس کی زبان سے نکل کر آپ کے دل کا کام کر دے گا. اس لیے کامل پیر دور خواہی خیش بینو دور شو. اور اگر اللہ اور اللہ کے محبوب سے دور ہی رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو دیکھو. اسے خود بینی کہتے. پھر اپنے آپ کو دیکھو, میرے ہاتھ کیسے ہیں, میرا دل کیسا ہے, میں کتنا خوبصورت ہوں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, بس دیکھتے جاؤ. کالا ہے تبھی تمہیں کافور صورت نظر آئے گی, اور اگر چھوٹے قد کا ہے پھر بھی تم طویل القامت نظر آؤ گے. سرو قد معلوم کرو گے آپ کو. آپ بہار بردوش اپنے آپ کو دیکھیں گے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. حقیقت کیوں؟ اچھا یہ بھی میں حکمت بتا دوں کہ جب میں نتیجہ بعد میں سناؤں گا کہ جب شیشہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ خوبصورت نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صورت, اپنی آپ کی صورت دیکھ کر خوش کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی بتاؤ. چلو دور کے لوگوں کو رہنے دو, ہم جو یہاں 50-60 آدمی بیٹھے ہیں, آج آپ نے شیشہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن گھر جا کے دیکھنا, شیشہ دیکھ کے کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھ کے خفا ہوئے؟ کبھی آزما لینا جا کے. شیشہ دیکھ کے پہلے چہرہ ملتے ہو, ٹھیک ٹھاک کرتے ہو, ٹوپی سیدھی کرتے ہو, سب ٹھیک کر کے کبھی دائیں کبھی بائیں, ہر پہلو پھر کے سب کچھ دیکھتے ہو, پھر خوش ہوتے ہو, اور اس خوشی کے عالم میں شیشے سے تعلق توڑ کر باہر نکلتے ہو اور ٹہلنا شروع ہو جاتے ہو, خود کو دیکھتے ہو. اور بہت ہی کوئی حسین آدمی آ جائے تو پھر بھی شیشے میں اپنی دیکھی ہوئی صورت کا جو جلوہ ہے, جو نشہ ہے, وہ تو دماغ پر, آنکھوں پر سوار ہی رہتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ بد صورت ہو کے بھی, بد صورت نہیں, کم صورت ہو کے مگر قبول صورت, کم صورت مگر قبول صورت ہو کر انتہائی طور پر اپنے آپ پر ناز کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ آپ سے خوبصورت اور بھی ہیں, اور اپنی خوبصورتی پر فخر کیوں کرتے ہو؟ اتراتے کیوں ہو؟ اینٹ کے بیٹھتے ہو کیوں؟ باوجود اس کے کہ آپ اس طرح کے حسین نہیں ہیں جس طرح کے حسن کی تعریف کی گئی ہے, لیکن خود کو حسین سمجھ کر خوش کیوں ہوتے ہو؟ نازاں کیوں ہوتے ہو؟ فرحاں کیوں ہوتے ہو؟ اس کا جواب رومی نے خود دیا ہے. وہ یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری صورتیں اپنی مرضی کے مطابق بنوائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری صورتیں اپنی مرضی کے مطابق بنوائی ہیں. یہ فرشتے کام کرتے ہیں.
حکم ازلی ہوتا ہے، حکم ربی ہوتا ہے، کام فرشتے کرتے ہیں، منشا اپنا دکھاتا ہے خدا، اس کے مطابق فرشتے کام کرتے ہیں۔ یہ تصویر بنانا فرشتے کا کام ہے، یہ روح ڈالنا فرشتے کا کام ہے، یہ سب فرشتے کرتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ سب کام میرے ہیں، کام کرتا فرشتہ ہے۔ اگر فرشتہ سب کچھ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں کر رہا ہوں، حالانکہ کرتا فرشتہ ہے۔ تو فرشتے کی بات تو مان جاتے ہو کہ فرشتے نے کیا ہے، مگر وہ فعل اللہ کا، تو جو نبی اور ولی کر دے تو کیوں تکلیف ہو کسی کو؟ وہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا۔ اچھا ذہن میں رکھو، حسین کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ صورتیں اللہ نے بنائی۔ مومن اللہ کی تخلیق اور کاریگری پر مومن اعتراض نہ کرے۔ ہر مومن اپنی صورت دے کر اس لیے خوش ہو کہ میرے رب نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ میری صورت یوں ہی تو نہیں بن گئی، میری صورت یوں ہی تو نہیں بن گئی، میرے رب نے بنائی، اور رب نے اس لیے بنائی کہ اس نے صورت یہی پسند کی ہے۔ تو جو رب پسند کرتا ہے میں کیسے پسند نہ کروں؟ معزز دوستو، اس صورتحال کے ساتھ میں ایک واقعہ اور بھی چشمہ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ اس سبق کا یہ آخری پہرا ہے جسے میں تھوڑی تفصیل دے رہا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھاٹی میں، دو پہاڑوں کے درمیان، اس تنگ گھاٹی میں آپ کھڑے ہو کے تو آپ رموز و اسرار کی پردہ کشائی کرنے لگے، وہ بھید کھولنے لگے، اسرار و رموز کی باتیں کرنے لگے تو کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک کتا آیا، دوڑ کے آیا، راستہ نہیں پایا، پیچھے گیا، پھر دوڑ کے آیا، پھر آخر وہ کتا غرایا۔ اس کی آوازیں جناب بایزید بسطامی کے کان میں آئیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے ساتھیوں کو فرمانے لگے راستہ چھوڑ دو، کتا ہم سے راستہ مانگتا ہے، راستہ چھوڑو، کتا طالب راہ ہے۔ ہٹ گئے، کتا آیا، بے خوف آیا، اور اپنے پوری ادا کے ساتھ جو اس کی چال تھی اسی حال چال میں چلتا آیا، نہ چال بدلی، نہ چال بدلی، نہ حال بدلا۔ ارے کتا نہ چال بدلے نہ حال بدلے تو اے مومن تیری چال اور حال بدل جائے تو کیا ہے؟ ایسی چال اور کار رکھ جس میں انسانیت کی آبرو ہو۔ کتا آیا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ چیخا چلایا، اس نے بہت باتیں کی، بہت آوازیں نکالی، چلا گیا۔ تو آپ کافی دیر خاموش رہے، تو ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ کتا آیا، سیدھا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر چل دیا، اور بہت سی اس نے آوازیں نکالی مختلف لہجے میں، تو کیا اس کا آپ کیا سمجھے؟ تو فرمانے لگے کہ کتے نے پہلے کہا کہ آپ نے راستہ کیوں روکا؟ آپ راستہ بتانے والے ہیں کہ روکنے والے ہیں؟ اور دوسری بات، فخر نہ کرنا بایزید، میں کتا ہوں نا، مالک نے مجھے کتا بنایا اور وہ خوش ہے کہ میں کتا ہوں۔ اگر میرا مالک خوش ہے کہ میں کتا ہوں، تم 1000 دفعہ مجھے حقیر جانو، میں خوش ہوں کہ میرا مالک خوش ہے۔ 1000 دفعہ آپ مجھے پتھر ماریں، دھتکاریں، سامنے نہ آنے دیں، میں خوش ہوں۔ کیوں؟ میں اپنے اللہ کی مخلوق کی ایک جنس ہوں، اور خدا نے جب پیدا کروایا تو میری صورت اور میری حیثیت اور میرا انجام خود لکھوایا۔ میں خوش ہوں اپنے مالک کی مرضی پر۔ بایزید اگر میں کتا ہو کر مکروہ جنس ہو کر اور مطلق حرام ہو کر، مطلق مردود ہو کر، ناپسندیدہ مخلوق ہو کر بھی میں خوش ہوں، تو آپ محبوب الہی کی نسبت سے محبوبیت کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ زندگی میں فخر نہ کرنا، خدا سب کا ایک ہی ہے، خدا سب کا ایک، میرا بھی وہی ہے، آپ کا بھی وہی خدا ہے۔ اور میں اگر اپنے رب پر راضی ہوں تو انسانوں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، یہی مخلوق ہونے کی بہترین صفت ہے۔
کہ اپنے خالق کی ہر ادا کو اپناؤ، اپنے خالق کی ہر مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، ساری عمر خوش رہو گے۔ جب اپنی مرضی اور اس کی مرضی میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ میری مرضی ہو، اور جو طالب ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرے مالک کی مرضی، لہذا اس مرضی پر میں راضی ہوں۔ اور اسی لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے لقمان کی وہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمائی تھی، گفت لقمان سیدہ پیش خدا بندہ خائن نہ باشد مرتضی، اے میرے آقا وہی بندہ جو خائن ہو، خیانت والا ہو، جس کی آنکھ خیانت کرے، جس کی زبان خیانت کرے، جس کا دل خیانت کرے، جس کے قدم خیانت کریں، جس کے ہاتھ خیانت کریں، جو خائن ہو، لوگوں کا مال بھی تباہ کرے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے۔ سب سے بڑا خیانت کار تو وہ ہے جس نے رب کا قانون توڑا ہے، سب سے بڑا خائن وہ ہے جس نے نبی پاک کی اداؤں کی پرواہ نہیں کی۔ اتنا اتوار آدمی جو خائن ہے، خدا کے سامنے کیا عزت پائے گا؟ وہ عزت تو وہی پاتے ہیں کہ جو خیانت نہیں کرتے۔ اور جناب رومی آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، نور خواہی مستعد نور شو دور خواہی خیش بینو دور شو، قریب رہنا چاہتا ہے تو نور حاصل کر، اور دور رہنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اور جو اپنے آپ کو مٹا کر یار کو دیکھتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں ور رہے خواہی عزیز سجن حزب سرمکش از دوست وسجد وقترب۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جاؤ، دنیا کے غم سے آزاد ہو جاؤ، دنیا کی ذلت و زوال سے، اذیت و وبال سے، نکبت و بدحالی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو پھر اپنا سر اپنے محبوب کی بارگاہ سے مت اٹھاؤ، اپنا دل اپنے محبوب کے بارگاہ میں سے دور نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو مت دیکھو، اپنے مالک کی نوازشات دیکھو۔ اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہی ہو نا ہاتھ، تو یہ مت کہو کتنا خوبصورت ہے، یہ مت کہو کتنا مضبوط ہے، یہ مت کہو، تم اپنی ذات میں گم ہو جاؤ گے۔ ہاتھ دیکھنا ہے نا تو دیکھ کے یہی کہو، اس کا کوئی خالق ہے نا، جس کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہاں ہے؟ شیشے میں اپنا آپ دیکھتے ہو، فوراً اندر سے آواز آنی چاہیے، وہ کہاں ہے جس نے یہ تعمیر کی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہاں ہے جس کا یہ مکان ہے؟ سبحان اللہ۔ اس مالک کو تلاش کرو جس کا یہ مکان ہے۔ شیشے میں کھڑے ہو تو اندر سے آواز آئے، یہ تو مکان ہے، مالک کہاں ہے؟ آپ اس کی تلاش میں۔ تو فرماتے ہیں رومی کہ جب اس کی تلاش کرنا چاہو گے وسجد وقترب، تو سجدہ کرتا جا، قریب ہوتا جا، تو سجدہ کرتا جا، قریب ہوتا جا۔ جتنے سجدے کرے گا قریب ہو جائے گا، جتنے سجدے کرے گا قریب ہو جائے گا۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یاد خدا کا نشہ دل سے نہ اترے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ کپڑے، لباس اور داڑھی اور پگڑی کا نام فقیر نہیں، فقیر وہ ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے اور خدا کے محبوب حبیب کبریا سے غافل نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرات، میں ایک سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کر کے یوں ہی میں اس جگہ ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمے گویم کہ از عالم جدا باش ولے ہر جا کے باشی با خدا باش۔ میں ہرگز تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ چھوڑ کے جنگل چلے جاؤ، بیابان میں بسیرا کرو، جنگل میں ڈیرا لگاؤ، صحرا دریا کی بے نیازی میں جا کے گم ہو جاؤ۔ میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ ایک لنگوٹ کس لو، کپڑے چھوڑ دو، گھاس کھاؤ، پتے کھاؤ، مچھلیاں کھاؤ، روٹی ملتی ہے تو کھاؤ، مگر سب دنیا چھوڑ کے طرف فرماتے ہیں نمے گویم کہ از عالم جدا باش۔ کب کہتا ہوں میں تمہیں کہ چھوڑ کے ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف لگ جاؤ؟
غلے ہر جا کے باشی با خدا باش. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی رہو اپنے خدا کے ساتھ رہو. جہاں بھی رہو مصطفیٰ آقا کریم کے قدموں میں رہو. وہی کعبہ مقصود ہے، اور وہی حاصل زندگی ہے، وہی نجات کی ضمانت ہے، وہی ناقابل تردید عزت ہے، وہی قابل قبول تمانیت ہے. اللہ نصیب کرے آپ کو، مجھے، میرے، آپ کے، تمام ٹی وی دیکھنے والوں کے سب کے پچھلے گناہ معاف اور آنے والی زندگی نیک پاک نصیب ہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ دعا. الہ العالمین آج کی محفل حضرت رومی قدس سرہ سامی کے صدقے میں قبول فرما لے، نبی پاک کے وسیلے سے قبول فرما لے، نبی پاک کے غلاموں کے صدقے سے قبول فرما لے. اللہ اپنی رحمتیں اور نور کی برساتیں نصیب فرما. الہ العالمین اپنی رضا و رحمت عطا فرما، غفران و بخشش سے مالا مال فرما. ہمارے سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، آنے والی سب کی زندگی نیک مبارک اور مستعد نور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بچیوں اور بچوں کے معاملے میں جو والدین پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں، نیکیاں، برکات و خیرات و حسنات نصیب فرما. سیئات و ظلمات سے محفوظ فرما. طیب و طاہر زندگی، پاکیزہ نیک و حسین زندگی، مقبول و محبوب بندگی نصیب فرما. الہی سب کے دل روشن فرما، سب کی مرادیں پوری فرما. جو جہاں بیٹھا ہے نور ٹی وی کے سامنے ہے اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما دے. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.